जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज की जो DGISPR की ऑफर है माफी मांगने वाली, मुझे बहुत सीरियसली ये बात लगती है कि अगर इमरान खान अपॉलॉजी भी करें तो शायद उनकी अपॉलॉजी जो है वो तस्लीम ना की जाए। ये भी सिर्फ एक सियासी बात है। और हम्म। वैसे तो आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि सियासी सवाल नहीं होगा, जी। लेकिन अक्सर सियासी सवाल भी हुए और बड़े दिलचस्प बात ये थी कि जो सियासी सवाल हुए तो उनके ऊपर आगे वीडियोस भी मौजूद थी ISPR के पास उन सवालात के जवाब देने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी गेस्ट पेपर में हमें पहले से सवाल बता दिए जाते हैं किसी इम्तहान के, उसी तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो आज यहाँ पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जो बात की जाती है कि इमरान खान अपॉलॉजी कर लें तो उनसे बात आगे फिर की जा सकती है। तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोई मजाक कोई शक वाली बात नहीं है कि ठीक है कि फौज के शहीदों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इमलाक हैं, उसके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मसला तो ये है ना कि जब फौज सियासत में किरदार अदा करती है और विजिबली किरदार अदा करती है, नजर आती हैं चीजें, तो फिर लोग जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो उसको कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक मेरी एक मेरी एक अकीली इस्तदलाल मैं इसका जानना चाहता हूं कि अगर लोगों को मालूम हो कि हमारी सियासी जमात का रास्ता प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा सोच समझ के और बड़ा हदूदों के युद्ध और दायरों के अंदर करना है, मेरा ख्याल है कि फौज को इसीलिए सियासत से दूर रखा जाता है और कि वो गैर मुतनाज़ा रहें और पूरी कौम का उनके ऊपर मुतजलजल वो रहे ईमान कि जब तक वो सियासत में हिस्सा नहीं। लेकिन अगर सियासत में पाकिस्तान में तो मालूम होता है कि अब किसकी बारी लगा दी गई है पिंडी से और किसका रास्ता रोका जाएगा, तो उसके बाद जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं और वो लिमिट से ज्यादा चला जाता है, तो उसमें फिर शायद मेरा ख्याल है मॉब बिहेवियर को तो एक बहुत पेचीदा साइंस है जिसको जो है वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी एक बात और भी है कि बहुत सारे अटैक्स ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे अटैक्स तो ऐसे हैं जिसमें एस्टेब्लिश है कि PTI के लोग थे, लेकिन बहुत सारे जो जगह थी वहां वहां पे उनके बारे में अभी बहुत सारी ये बातें जो है ना वो अभी स्टेब्लिश होना बाकी है कि इसमें कौन लोग थे और क्या थे। तो मेरा ये ख्याल है कि फौज अगर चाहती है कि इक्तदार फौज अगर चाहती है कि वो गैर मुतनाज़ा रहे, उसके ऊपर लोगों का गैर मुतजलजल ईमान रहे, क्योंकि देखें जंगें जो भी होती हैं वो फौज नहीं जीतती होती, वो कौमें जीता करती हैं सही। और वो कौमें लड़ती हैं। फौज तो हम्म। एक फ्रंट लाइन होती है ना, उसकी बैक पे तो कौम ही खड़ी होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि फौज जब तक सियासत में अपना कोई ना कोई रोल रखेगी, सियासी लोगों का कभी ना कभी फौज के हवाले से नेगेटिव कोई ना कोई रिएक्शन आता रहेगा, चाहे वो नारों की शक्ल में आए नापसंदीदा, चाहे वो किसी जलसे जुलूस की शक्ल में नजर आए या तकरीरों में नजर तो अब अमूमन नजर आता है। और हम्म। आज की हुकूमत कल की इनकी अपोजिशन की तकरीरें निकालने वो किसके बारे में होती थी? वो नाम लिए सही। जाते थे जर्नैलों के। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो इसका लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन निकालना है तो वो यही है कि आप फौज अपना सियासत के अंदर किरदार खत्म कर दे। जी। और बाकी रही बात, खान साहब ने एक कंडीशनल की अपॉलॉजी की भी थी शुरू में। मतलब अच्छा। उन्होंने कहा था कि वो हमारे लोग मजम्मत की थी उन्होंने। हम्म। की तरफ से एक कोशिश थी कि रिकंसिलिएशन की, लेकिन वो अब इसमें खासे मायूस मुझे नजर आते हैं खान साहब, और वो इसीलिए डेस्परेटली बहुत सारे ऐसे बयानात भी देते हैं जो कि आप देखें कि बड़े सख्त बयानात कंसिडर होते हैं और उसके ऊपर बड़ी बात भी होती है मीडिया के अंदर। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे जाती तौर पर ये बिल्कुल कोई कि वो अपॉलॉजी करेंगे भी, और अगर मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कोई अपॉलॉजी अगर करेंगे भी तो कोई मामला तय होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जी। में जब कुछ चीजें पिंडी तय कर लेता है तो फिर उनको मंतकी अंजाम तक छोड़ के आता बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ब्रिगेडियर साहब, देखिए एक चीज जो आपने एको चेम्बर की बात की, सोशल मीडिया के ऊपर नफरत अटैक्स करना, ये सारी बातें हैं। और ऐसा लगता है कि इदारे इस हवाले से इस हद तक परेशान हैं कि जो कुछ पब्लिक उनके हवाले से अगर बात कर रही है, या फिर उन्हें लगता है कि एक तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उन पर अटैक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको बैन करना, उस पर बंदिश लगाना, आपको लगता है ये हल है? देखें, अब वो ये पूरा एको सिस्टम जो सोशल मीडिया का है ना, अब हमें देखना चाहिए कि उस एको सिस्टम में एक्स कहाँ खड़ा है,
فیس بک کدھر ہے, انسٹاگرام کدھر ہے, ان کو کیسے روکنا ہے, کون سی فائر وال ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو جو کہ نہ ہمارے ینگ جنریشن کے اذہان کو پوائزن کریں اور نہ وہ اس قوم کو میں تقسیم پیدا کریں. اب ایسا کوئی ٹیکنالوجیکل فائر وال ضرور آنا چاہیے. مادر پیدر آزادی بالکل ہی جس طریقے سے ہم نے یہ انٹریملڈ جو ہے نا فریڈم, وہ ہماری سوسائٹی اس سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی اس پہ کوئی ان اکاؤنٹیبل سوشل میڈیا از اے ڈینجر ٹو نیشنل سیکورٹی. تو اس کا اینٹی ڈوٹ یہ ٹیمپرری بندش نہیں ہے میرے خیال میں. اس کا ایک لانگ ٹرم سولوشن ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی فائر وال ہو جس میں سے اس قسم کا جو کانٹینٹ ہو وہ فلٹر ہو جائے, اور جو کہ سیڈیشس ہو یا جو ہماری اخلاقی روایات ہیں اس کی پامالی کرتا ہو, تو اس پہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کر کے تو ڈیجیٹل فائر وال ضرور اس میں ڈالنی چاہیے جس سے وہ یہ پروٹیکٹیو وال سے فلٹر ہو. تو گارڈ ریلز آر اے مسٹ. تو ایکو چیمبر اور آج کل جو یہ بحث تو یہاں پاکستان سے آگے جا چکی ہے, دنیا میں امریکہ میں وہ جوناتھن ہیڈٹ صاحب ہیں جنہوں نے اس پہ پوری 2 کتابیں لکھی ہیں, اور ان کا یہ تھیسس ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. امریکہ جیسے معاشرے میں سوچ فریگمنٹڈ ہو گئی ہے, خاص طور پہ جین زی کی, اور اس پوری قوم میں ایک ایسا انتشار پیدا ہو چکا ہے جس سے اس میں ایکو چیمبرز بن چکے ہیں, اور ان میں ایک جو سوشو کوہیژن ہے اس کو ایک بڑا خطرہ درپیش ہے. تو اگر ان جیسے ممالک جہاں پہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہے, تو پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی تعلیمی استعداد مجھے نہیں معلوم کہ وہ پرائمری کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں کچھ ٹولز سیکھ کے, اور جس قسم کی وہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آتا ہے, تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو تو چھوڑ دیں, یہ تو ہماری سوسائٹی کے لیے اس کی اخلاقی اقدار کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. اور ٹیمپرری بندش, آنسر ٹو یور کوشچن, میرا نہیں خیال کہ یہ سولوشن ہے. الٹیمیٹلی اس کے لیے کوئی ایسی کانسینسول فائر وال ڈالنی پڑے گی جس میں سوسائٹی اور انسٹیٹیوشنز تمام کا کنسنسس ہو. واٹس یور ٹیک اوے ماجد؟ آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایکس پلیٹ فارم کو بہت جلد کھولے جانے کا امکان ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم لاز دیکھ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, ایک مربوط قسم کی فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے پالیسی لائیں گے. میری رائے میں ابھی شاید ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب جو لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی وی پی این کے ذریعے اسے استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, تو اب ان کے لیے بھی بڑی اچنبھے کی بات ہوگی کہ جب وہ وی پی این کے بغیر اس کو یوز کر رہے ہوں گے. تو اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس کے حوالے سے بریک تھرو ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو بھی فائنڈنگز ہیں جو اسٹیٹ کی جانب سے آئی ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹویٹر کی جو رائے عامہ ہے یا وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بہت انفلوئنس کرتے ہیں یا وہ آراء کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو اس لیے اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی. اوکے, لاسٹلی ایک ہی سوال ہے جو میں آپ دونوں حضرات سے پوچھوں گی, اینڈ ویری کوئکلی. بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں جس قسم کی تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے یا ان کی پریس کانفرنسز ہیں, اور وہ ابھی بھی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں they ain't coming slow after today's press conference by DG ISPR, یہ جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے, انسٹیٹیوشن اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ جی, انسٹیٹیوشن کو تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ میں کیسے دیکھتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ ایک شعر ہے کہ میری تصویر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو یہ ایک پرنسپل کانٹرڈکشن ہے. یہ جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کو اس کی اسٹرائیڈنسی سے یہ فائدہ اٹھا کے فوج کو یا دیگر اداروں کو پریشرائز کر پائیں گے, تو ان کو ان اداروں کا ایتھوس پتہ نہیں ہے. مجھے بہت ہمدردی ہے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت سے, اس کے جو یہ میڈیا ہینڈلرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں. تو اگر مجھے ایڈوائس دینی پڑے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا اس قسم کا استعمال ہے کہ جس میں آپ اس کو انویکٹیوز کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں,
پریشرائز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو یو ول کال دیم اے بیڈ نیم اینڈ دین ایکسپیکٹ دیم ٹو کوٹو ٹو یو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ انفیکٹ یو آر برننگ یور فنگرز. تو ان کو اپنے رویے پہ جوہری تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ٹیمپریچر کو سوشل میڈیا پہ کم کریں اور ایک ریکنسیلیشن کا ہاتھ بڑھائیں. ان کے رویے سے پتہ چلے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کس تکریم کی نگاہ سے اداروں کو دیکھتے ہیں اور اس کا ریسیپروکل وہ ہوگا. ورنہ جو اداروں کے ایتھوس ہیں اس کا ایک ایسا پش بیک آتا ہے جو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جاتا ہے. یہ تو بڑی خطرناک آپ نے بات کہہ دی. تو ماجد بالکل ان کو میرے خیال سے نواز شریف صاحب سے میٹنگ کرنی چاہیے اور مریم نواز صاحبہ سے, جو یاد ہوگا آپ کو کہ پہلے فل بلون اسالٹ اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی, اور پھر کبھی ٹویٹر بھی ان کا چپ ہوا, وہ خود بھی چپ ہو گئے, گوشہ نشیں ہو گئے, اور بالآخر آپ دیکھیں کہ معاملات ٹھیک ہو گئے. دیکھیے تحریک انصاف کا بڑا پرانا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو عقابی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو پسند آئے ہیں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر انہوں نے آج تک جتنی بھی سیاسی چالیں چلی ہیں اس میں انہیں نقصان ہی ہوا ہے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ تحریک انصاف میں گزشتہ 1 سال میں وہ تمام سیاسی رہنما جو دھیمے مزاج کے سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود بخود ہی سائڈ پہ کر لیا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی دال نہیں گلنی. اور اس وقت عالم یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں جانے کو تحریک انصاف کا کوئی لیڈر تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کچھ وہاں پر ریکنسیلیشن میں یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں کچھ طے کر کے آئیں گے تو کیا ہمارے لیڈر اسے مانیں گے یا نہیں. یہ بالکل اس وقت میرا خیال ہے 2 اہم شخصیات کا ذاتی معاملہ ہے جس کے اندر جماعتیں, ریاستیں اور ادارے پھنس گئے ہیں. اب اس کے وے آؤٹ کی میرا خیال ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کے دل میں رحم آئے تو تبھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. پریس کانفرنسز, مذاکرات, جیل, قید, ان ساری چیزوں سے یہ باتیں آگے نکل. بہت بہت شکریہ ماجد آپ کا, بریگیڈیئر صاحب آپ کا, فار بینگ ود اس. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.